السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی بدر التمام، اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی شفیع فی جمیع الانام، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر رمضان المبارکہ کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو، اس محفل کو ہمارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کہنے والے سننے والے سب کو رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا کہ ہماری دنیا کی زندگی اس طور پر گزرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو اس شعر پر عمل ہو جائے کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار وہ فضیلتیں، وہ برکتیں، وہ آسانیاں جو امم سابقہ میں نظر نہیں آتی تھی، وہ تمام آسانیاں اس امت کو عطا فرمائی۔ اور ہم اور آپ اگر واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کا معاملہ ہمارے لیے اتنا آسان رکھا گیا، اور یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، میدان محشر میں بھی عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے کی امت میں کئی ایسے گزرے کہ جن سے اگر گناہ ہو جاتا تھا تو رات کی تاریکی میں گناہ کیا تو اگرچہ تنہائی میں گناہ کرتا، صبح میں بیدار ہوئے دروازے پر لکھا ہوتا رات میں فلاں گناہ کیا ہے، جسم کے حصے پر لکھا ہوتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا کہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیا جاتا تو آج جو ہماری آپس کی محبتیں ہیں نا،
وہ محبتیں بھی بہت کم نظر آتی ہیں۔ آپ ہماری قدر کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، تو یقیناً یہ جو آپس کی محبت اور قدر جو بچی ہے اس میں کافی حد تک اس میں یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ کا کرم ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلتیں عطا فرمائی کہ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور صرف عیبوں کی پردہ پوشی نہیں، یہ امت رب کی بارگاہ میں اتنی محبوب کہ ہم اگر کسی مومن کے تنہائی کے گناہ کی پردہ پوشی کریں تو ہم کو یہ بشارت دی گئی کہ جو اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ میدان محشر میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو قانون ہے تو ہم تو موجودہ وقت میں جو عدالت ہے اس کو عدالت نہیں کہتے، لیکن بظاہر جو دنیا میں عدالت کہا جاتا ہے نا تو وہاں پر معاملہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی جرم اگر ثابت ہو جائے، اگرچہ جھوٹے گواہوں کے ذریعے ثابت ہو، اگرچہ زبردستی کسی چیز کے اندر کوئی فساد جھوٹے گواہ بن جائے، لیکن جسے کورٹ آج کے وقت میں کہا جاتا ہے اگر ایک مرتبہ وہ جرم ثابت ہو جائے نا اس کے بعد روتے رہو گر گراتے رہو آئندہ نہیں کروں گا، یہاں کوئی سننے والا نہیں، یہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں کورٹ کی طرف سے جتنی بھی سزائیں جن جرائم کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اگر ایک مسلمان اس سے بڑے جرم بھی کرتا ہے اور سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان کہ حضور کے صدقے میں بڑے سے بڑے مجرم کو اگر توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بشارت دی جاتی ہے الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمن ایمان لایا، وعمل صالحا نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی معاف تو کر دیا جاتا ہے اور معاف کرنے کے ساتھ جو جرم کر چکے ہو اس کے مثل اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اب اتنی زیادہ آسانیاں ملنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور نہ کریں، اگر ہم اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ نہ کریں تو یقیناً یہ تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف جانا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رمضان المبارکہ کا مہینہ ہے، ہماری زندگی میں کئی بار یہ مہینہ آیا، یہ شب قدر کی رات ہے، کئی راتیں ایسے شب قدر کی ہماری زندگی کے اندر آ چکی ہے، اور ہم اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب ہونا ہے، زبان سے کہتے ہیں، اور جو دل سے کہتے ہیں اللہ ہم سب کو دل سے کہنے والا بنا دیں اور اسی راہ کا مسافر بنا دیں۔ لیکن یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ دعا کی محفل ہو، توبہ تو کی گئی لیکن صبح میں پھر وہی گناہ کرنا ہے، رمضان کے بعد پھر وہی گناہ کرنا ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آدمی جب دنیا میں کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ہر ایک جانتا ہے، آپ کسی کو بھی پوچھو کہ تم کو ٹرین کا سفر کرنا ہے کیسے کرو گے، اس کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتا ہے، اسی کے مطابق سفر کرتا ہے۔ اگر کسی کو پوچھا جائے کمشنر کی آفس میں جانا ہے کیسے جانا ہے تو وہ یہ جانتا ہے رولز جو ہوگا
اس کے مطابق کام کر کے کمشنر کے قریب جانا ہے. تو ایک مسلمان کی منزل یہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کسی سے بھی دور ہو جائے لیکن بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہو جائے. کیوں کہ جو اللہ و رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو حقیقت میں کامیابی کی سند تو اس کے لیے ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، رب فرماتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے. تو حضور کے قریب جانا یہ کامیابی کا ذریعہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت یہ نجات اور بخشش کا ذریعہ. تو ہم کو آج کی محفل میں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد ایک ہے، ہم سب جب بارگاہ رسالت سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں جس کے قریب ہونا ہے ہم اس کے رولز کو فالو کرتے ہیں. تو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کی ہم کو تعلیم عطا فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری نجات کے لیے جن نمایاں خطوط کی طرف اشارہ فرمایا، تو اگر واقعی میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہ کے راستے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، حرام کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. آج کے وقت میں آپ دیکھیے کہ ہم اگر غور کریں تو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتیں، ان نعمتوں کا احادیث میں روایتوں میں جو ذکر ملتا ہے، یعنی جنت کی نعمت یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ جنت کی نعمت کے بارے میں کتنا بھی سوچ لو، آپ جنت کی نعمت کی مثال یا جنت کی نعمت کا تصور کرنے کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے گزار لو، لیکن حقیقت یہ ہے جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک درہ اگر کسی کو مل جائے، سب سے کم درجہ جنت کا اگر کسی کو دے دیا جائے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا ملنا وہ اتنی بڑی نعمت ہے جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. جنت کی نعمت وہ ہے کہ جوان ہر ایک جنت میں ہوگا اور وہ جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جنت کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جنتی کو حور دی جائے گی تو جس کے حسن کا ذکر روایت کے اندر یہ آتا ہے چہرہ نہیں، حسن چہرہ دیکھ کر پتا چلتا ہے نا، آدمی حسن میں کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ دیکھتا ہے. لیکن روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کی جو حور ہے وہ اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنی ہتھیلی کو اگر دنیا کی طرف ظاہر کر دے تو وہ ہتھیلی اتنی روشن منور خوبصورت ہوتی ہے کہ ایک ہتھیلی اگر دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے. اب اتنی بڑی نعمتیں یہ جنت کی ہے، کس کے بدلے ہے؟ غلامی مصطفیٰ کے بدلے ہے. کس کے بدلے ہیں؟ شریعت مطہرہ پر عمل کے بدلے ہے. اب آپ سوچئے کہ جب شریعت مطہرہ پر عمل کی یہ برکتیں ہیں، ایمان کی حفاظت کی یہ برکتیں ہیں، تسلط کی یہ برکتیں ہیں، اور مختصر میں کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی خواہشات کو ختم کر دے اور مرضی مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے، جو مسلمان ہر مسئلے میں قانون مصطفیٰ کا پابند بن جائے، اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں. اور اسی بشارت کی طرف حضور تاج الشریعہ اشارہ فرماتے ہیں
کہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایسا غلام مصطفیٰ بن جائے کہ کسی بھی مسئلے میں اس کی خواہش کا دخل نہ ہو، بلکہ اس کی سوچ یہ ہو کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اگر یہ سوچ اور فکر بن جائے تو جنت کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے، جنت کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جنت کی اتنی عظیم نعمتیں ہمارے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے کوشش اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے، نعمت جتنی بہتر ہوتی ہے اس کے لیے کوشش بھی اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے، کچھ تو توشہ چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے ہماری تیاری کیا، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کیا۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے تو کم سے کم اتنی تیاری تو اس کے پاس ہے۔ یہاں پر ہر بیٹھنے والا اگر گھر کا ذمہ دار ہے نا تو میرے خیال سے اتنا تو کہے گا کہ حضرت دنیا کا توشہ، دنیا کا سامان ہمارے پاس اتنا ہے کہ میں یہاں پر رہوں گا لیکن گھر والے سحری کر لیں گے۔ ہے کہ نہیں اتنا انتظام؟ ارے بولیے، اتنا انتظام ہے کہ نہیں؟ اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سامان اتنا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مکان میں میری اولاد رہے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سامان میرے پاس اتنا ہے کہ میں کہیں پر بھی چلا جاؤں ایک مہینہ میرے گھر والے کھا پی لیں گے، گزر بسر کر لیں گے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جن گھر والوں کے لیے ایک مہینے کا سامان آپ نے جمع کر لیا اس کے بعد بھی دوسرے مہینے کی فکر ہے، جس نفس کے لیے آپ نے مکان کو تیار کر لیا اس کے بعد بھی دوسرے مکان کے لیے 8 گھنٹے کی محنت جاری ہے، جس زندگی کے لیے آپ نے اتنے سامان کو تیار کر لیا، تو یہ آپ کے پاس دنیا کا توشہ تو ہے۔ لیکن ذرا یہ سوچیں اگر بیٹھے بیٹھے اگر ابھی انتقال ہو جائے تو یہ تو دنیا کا توشہ ہے، یہ تو دنیا کے سفر کی تیاری ہے، یہ تو دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ہے۔ لیکن اسلام نے قبر کے توشے کے بارے میں بھی تو پیغام دیا ہے، اسلام نے قبر کا آرام کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں بھی تو بتایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کی تیاری کے حوالے سے بھی تو بتایا ہے۔ تو دنیا کا توشہ کسی کے پاس سحری تک کا ہے، کسی کے پاس 15 دن تک کا ہے، کسی کے پاس 1 مہینے کا ہے، کسی کے پاس ایک مکان کی صورت میں ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس کی صورت میں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر ابھی انتقال ہو جائے اور کل اس وقت کوئی یہ کہے کہ مولانا کل بیان کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو آپ سوچئے قبر کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ کیونکہ قبر میں جو توشہ چلے گا وہ دنیا کا سکہ نہیں ہے، وہ دنیا کا محل نہیں ہے، وہ دنیا کا اے سی نہیں ہے۔ قبر میں جو چیز سکون کا ذریعہ ہے وہ غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی میں زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ قبر میں بغیر توشہ آخرت کے جاتا ہے، یعنی قبر میں ایسے حال میں داخل ہو کہ آخرت کی تیاری کے بغیر گیا تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بغیر کشتی کے سمندر میں جانے والا، جیسے بغیر کشتی کے سمندر میں جانے والا۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو ہم کو یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، قبر کی زندگی بہت لمبی ہے۔ تو دنیا کے توشے پر جو نظر کرتے ہو تو دنیا کے اوپر نظر تم کو دنیا میں گرفتار کر دے گی،
لیکن دنیا کے توشے کے ساتھ اگر قبر کے اوپر نظر کرو گے تو یہ قبر پر نظر کرنا تم کو سچا غلام مصطفیٰ بنا دے گی. قبر کے اوپر نظر کرنا یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. لہذا دوستو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں. ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ جو ہوتی ہے نا، یعنی اللہ مجھے آپ کو سب کو دل سے توبہ کرنے والا بنائے. حقیقت یہ ہے عبادتوں کی لذتیں توبہ پر موقوف. عبادت آپ نماز پڑھیں اور گناہ کریں معاذ اللہ، روزہ رکھیں اور گناہ کریں معاذ اللہ، حج کریں اور گناہ کو نہ چھوڑیں، زکوٰۃ دیں اور گناہ کو نہ چھوڑیں. تو اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ عبادتوں کی لذت اور عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ یہ سچی توبہ کے بعد عبادت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر عابدین ساجدین کا ذکر فرمایا وہاں پر سب سے پہلے کیا فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، ان سب کا ذکر کیا نا. اس سے پہلے ذکر کیا ہے؟ التائبون العابدون، یعنی وہ عبادت کرنے والے جو توبہ کرنے والے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے توبہ کا ذکر یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ سچے دل سے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرنا یہی اصل میں عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے. یہی عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہم کو عطا فرمایا ہم اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں. آج کی رات ہم گزار رہے ہیں، آج کی رات ہم گزار رہے ہیں. بہت سی راتیں آئی ہیں ہمارے پاس. علماء کرام سے آپ نے پورے مہینے سوشل میڈیا کے ذریعے رمضان المبارکہ میں کتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے وہ فضیلتیں سنی. افطار کی برکتیں، سحری کی برکتیں، روزدار کی فضیلت، یہ تمام فضیلتوں اور برکتوں کے حوالے سے سنا. تو ہمارے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے، ہمارے پاس وہ کون سا ترازو ہے، کون سا میزان ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ایک مسلمان کے دل میں ایک یقین کا نور پیدا ہو، ایک مسلمان کے دل میں روشنی پیدا ہو اور وہ یہ سمجھ پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی فضیلتیں عطا فرمائی ہے. تو اس نور کو جاننے کا ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ جو ماہ مبارک، جو رمضان المبارک یا جس رمضان المبارک کی شب قدر راتیں عبادت تجھے رمضان کے بعد بھی شریعت کا پابند بنائے، رمضان کے بعد بھی مسجد کو آباد کرنے والا بنائے، رمضان کے بعد بھی گناہ سے بچنے والا بنائے، تو جس کو ماہ مبارک نے گناہ سے بچا کر شریعت کا پابند بنا دیا تو پابند بن جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے رمضان کی فضیلتیں عطا فرمائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو روزے کی برکتیں عطا فرمائی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں. آج کے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شیطانی وسوسے یا جتنے بھی حیلے بہانے توبہ کرنے میں، داڑھی رکھنے کا کہو، اس میں نماز کی پابندی کرنے میں جتنے بھی حیلے بہانے ہوتے ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اینڈرائیڈ موبائل والے ہیں کم سے کم 2.5 گھنٹے تو موبائل پہ اپنا وقت برباد کرتے ہی. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کم سے کم وقت برباد کرتے ہیں. اور پھر یہ وقت وہ برباد کریں گے. اب نماز کا مسئلہ آئے، نماز کی بات آئے تو نماز کی بات آئے تو کاروبار ہے. موبائل پہ بیٹھنا ہے تو کاروبار نہیں ہے. اگر دین کی بات آئے تو کاروبار ہے. اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ فرائض کی اہمیت یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یعنی فرائض کا انکار اگر کوئی کر دے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم عطا فرمائی
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی امت سے چاہتے ہیں امت کیسی بنے اور نیکی کے حوالے سے تصور کیا ہو. آج اگر 500 کی جگہ 400 روپے جیب میں ہیں تو 100 روپے کی کمی نماز کو 100 روپے کی کمی کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج اگر رزق میں تھوڑا سا مال کم ہو جائے تو تھوڑے سے مال کی کمی کی بنیاد پر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اور معاذ اللہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں. ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرائض تو فرائض ہے، چھوٹی سی نیکی کے حوالے سے بھی یہ تصور عطا فرمایا کہ یہ دنیا تو دنیا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر میدان محشر قائم ہو جائے اور حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے، حدیث پاک کا خلاصہ، اگر تم کو موقع ملے کہ کھجور کا پودا لگا سکتے ہو، حالانکہ میدان محشر میں نیکی کا موقع نہیں ملے گا، عمل کی جگہ یہ ہے، حساب و کتاب یوم جزا میدان محشر ہے. لیکن کیا فرمایا؟ اگر حساب میں کھڑے ہونے سے پہلے میدان محشر میں کھجور کا پودا لگانے کا موقع ملے تو کر لینا چاہیے، کر لینا چاہیے. اب یہاں پر میدان محشر آج 100 روپے کی کمی میں اللہ کے ذکر سے غافل، کرائے کے مکان کی بنیاد پر اللہ کے ذکر سے غافل، اولاد کی ضرورت یا اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل. اور یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ میدان محشر میں حساب میں کھڑے ہونے سے پہلے. اب میدان محشر کیا ہے؟ سورج سوا نیزے کے اوپر ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہے. معاملہ یہ ہے، کوئی پسینے میں گھٹنوں کے بل ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی یہاں حلق تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. نہ جانے کتنی پریشانیاں ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے. لیکن ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی اگر یہ نیکی ملے کرنے کا موقع تو کر لینی چاہیے. تو کھجور کا پودا لگا دیا تو یہ پودا لگاؤ گے تو ظہر کی نماز کے برابر ثواب ملے گا، عصر مغرب عشاء فجر کے برابر ثواب ملے گا، فرائض کے برابر ثواب نہیں. چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی کے بارے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم غلاموں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ دنیا کی پریشانی تو دنیا کی پریشانی ہے. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت نیکیوں سے ہم کو غافل نہ کرے. کیوں کہ پریشانی یہ تو حل ہو جاتی ہے، پریشانی یہ تو چلی جاتی ہے، لیکن اس پریشانی میں اگر تو نے چھوٹا سا نیک کام بھی اگر کر لیا اور تیرے خلوص کی وجہ سے رب کے فضل سے اگر وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ چھوٹی نیکی تجھے جنت میں داخل کر دے گی. یہ نیکیوں کے حوالے سے ہم کو تصور دیا گیا ہے. تو ہم کو یہ چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور یہ ماہ مبارک جو ہم نے گزارا سچے دل سے توبہ کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اور بالخصوص نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں. کیا کریں؟ نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر سنی صحیح العقیدہ امام شریعت مطہرہ کے پابند کے پیچھے نماز پنجگانہ ادا کریں. آج حالات ایسے ہیں اور میسج بھی چلتے ہیں. اب تو میسج کے ذریعے لوگوں کو کوئی کہتا ہے مسجد روتی ہے، کوئی کہتا ہے نمازیوں کی تلاش ہے، رمضان کے بعد میسج چلیں گے. یعنی سوشل میڈیا پہ ہی تبلیغ جیسے ہو گئی کہ بھائی اب وہ نمازیوں کی تلاش کرنے والا بھی آتا ہے کہ نہیں، وہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے نا کہ بھائی مسجد ویران ہو گئی ہے، اب نمازیوں کی تلاش ہو رہی ہے، فلاں مسجد میں آ جائے، فلاں مسجد میں پہنچ جائے. ارے دوستو، نماز کی جو اہمیت ہے نا، وہ اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ ہر مسئلے میں اگر ہم اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو یاد کریں نا، ہم اگر صرف دنیا سے عبرت حاصل کریں یا دنیا کی چیزوں کے اوپر اگر غور و فکر کریں تو بے شمار مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، بے شمار پریشانیاں حل ہو سکتی ہے
آج دنیا کے معاملے میں اگر میرے اوپر کوئی احسان کر دے، اور احسان یاد رکھنا چاہیے، اسلام کی تعلیم احسان فراموش بننے کی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے لوگوں کا احسان یاد رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ چائے بھی پلا دے تو احسان یاد رکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، احسان یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ آج دنیا میں اگر کوئی احسان کر دیتا ہے نا تو آدمی اس احسان کو یاد رکھتا ہے، رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ نماز یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ نماز کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے لیے تحفہ قرار دیا گیا، یعنی نماز یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے معراج کا تحفہ ہے۔ دنیا میں تحفے کے لیے مارا ماری ہوتی ہے، تحفہ نہ دیں تو ناراضگی ہوتی ہے، تحفہ نہ دیں تو ناراضگی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ نماز زب تحفہ ہے، اور ہم تو الحمدللہ سنی ہیں، نسبتوں کا ادب ہم کرتے ہیں، نسبتوں کا احترام ہم کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس تحفے کی حفاظت کریں؟ اور پھر یہ کہ یہ تحفہ دینے کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تحفے کی برکتیں بھی ہم کو بتائی۔ تحفے کی برکتیں کیا بتائی؟ آج دنیا کے اندر اگر میری گاڑی کو کوئی آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ میری جان کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنا، میرے پاؤں کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنا۔ اگر مکان بنا دے تو اولاد کو بھی کہے گا بیٹا فلاں کا احسان یاد رکھنا کہ اس کی وجہ سے یہ مکان میں رہنا نصیب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور نماز کا تحفہ دینے کے ساتھ اس تحفے کی اگر حفاظت کرو گے تو یہ حفاظت کی برکتیں کیا ہے وہ بھی ہم کو بتائی، اور ہم کو یہ بتایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، کہ جو نماز پنجگانہ کی حفاظت کرے گا کل میدان محشر میں اس نماز کو بندے مومن کے لیے نور بنا دیا جائے گا، برہان بنا دیا جائے گا، نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس اولاد کے لیے لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اولاد کو نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا، یہ نہیں کہا۔ جس مال کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ مال تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ کہا گیا کہ حضور کے عطا کردہ تحفے کی اگر حفاظت کرو گے اور یہ تحفہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں یہ نماز کا تحفہ تمہارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ کس طور پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ 2.5 گھنٹہ موبائل میں گزار سکتے ہیں، 2.5 گھنٹہ گناہ میں گزار سکتے ہیں، لیکن 2.5 گھنٹہ اگر نماز کے لیے خاص کر دیں تو نماز وہ تحفہ ہے جو راہ جنت کو آسان بناتا ہے، نماز وہ تحفہ ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ نماز کی حفاظت کرے، احساس کرے۔ آج ہم نے یہ ماحول بنا دیا، آج یہ اتوار کی رات ہے اور تقریباً یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اتوار کی رات میں بچے جاگتے ہیں، گھر والے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، 3 بجے تک گھومیں گے، 4 بجے تک گھومیں گے، اور یہ مزاج بن گیا۔ مزاج کیا بن گیا؟ بولے کہ اتوار ہے صبح میں اٹھنا نہیں، معذاللہ صبح میں اٹھنا نہیں، اور سنیچر ہوگا، جمعہ ہوگا، جمعرات ہوگی تو 6 بجے اسکول اگر ہے نا، 6 بجے اگر اسکول ہے تو اس کی امی 5:30 بجے اٹھ جائے گی، تب آنکھ بیدار ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اتوار ہے تو کئی خاندان ایسے ہیں، بچہ بھی سوئے گا، گھر والے بھی سوئیں گے، کیونکہ اتوار ہے۔ آپ سوچیں کہ جس قوم کا مزاج یا جن لوگوں کا مزاج اس حد تک گر جائے کہ ایجوکیشن اور دنیا کی تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اسکول کے لیے تو 5:30 بجے اٹھ سکتا ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا، تو آپ ذرا بتائیں
آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ ایسی قوم کا حال اور معاملہ کیا ہوگا اگر بچے نے اسکول کو اگر چھوڑ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے اولاد سے سچی محبت، اپنے آپ سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں میرا بچہ اگر 10 دن تک اسکول کے اندر نہیں گیا تو آپ کو یہ نظر آتا ہے وہ فیل ہو جائے گا، آپ کو اس کے جوانی کی غربت نظر آتی ہے، اس کے بڑھاپے میں کرائے کا مکان نظر آتا ہے، لیکن وہ بچہ اگر فجر کی نماز میں سویا رہے، وہ بچہ اگر ظہر کی نماز کو چھوڑ دے تو آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر قوم کا مزاج یہ بن جائے یا قوم کی سوچ اگر یہ بن جائے کہ اسکول جانے میں غربت اور فقیری نظر آئے لیکن نمازوں کو چھوڑنے میں دوزخ کا عذاب اگر یاد نہ آئے، اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہونے والی یاد نہ آئے، تو یقیناً یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے سچی محبت یہ ہے کہ جو اولاد جس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اگر بخار میں گرفتار ہو جائے تو مال نہیں ہے تو سیٹھ سے زکوٰۃ کو جمع کر کے اس کے بخار کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ سوچو کہ تمہاری بے عملی کی بنیاد پر، تمہارے دین سے دوری کی بنیاد پر، نمازوں کو ترک کرنے کی بنیاد پر اگر دوزخ کے حوالے کر دیا گیا تو وہ اولاد کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ارے سچی اولاد کی تربیت یہ ہے کہ اس کو دنیا کے محل کی تیاری کی سوچ، اس کو دنیا کے مال کی تیاری کی سوچ، اس کے دل کے اندر دنیا کی فکر بعد میں پیدا کریں، سب سے پہلے یہ فکر پیدا کریں۔ اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تعلیم دی۔ آج تو اگر اچھی محفل میں گھر میں، یعنی میں نے خود دیکھا ہے، اگر موت کا ذکر آپ بار بار کریں، جیسے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر میں یہ کہوں، میرے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر اگر میں یہ کہوں کہ بھائی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کل کیا پتا جیوں گا تو نہیں کہ نہیں جیوں گا، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ یعنی تقریباً مزاج یہ ہو چکا ہے کہ گھر والے یہ کہتے ہیں ارے کیا موت کو یاد کرتے ہو، کیسی بات بول دی، یعنی اس کو جیسے وہ اپشکن کیا کہتے ہیں، ہاں یعنی بری بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کو زیادہ یاد کرنے کی تعلیم دی۔ کس وجہ سے تعلیم دی گئی؟ یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تعلیم اس لیے ہے کہ جو بندہ ہمیشہ یہ تصور رکھے کہ کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے تو وہ صرف دنیا کا توشہ جمع نہیں کرتا ہے بلکہ یہ تصور دنیا سے زیادہ اس کو قبر کی تیاری کی فکر دیتی ہے، قبر کی تیاری کی فکر اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی۔ اس لیے دوستو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، اور نماز پنجگانہ ہم تو عاشق رسول ہیں الحمدللہ، ہے نا، ہم تو سنی ہے۔ ایک بات کے اوپر سوچئے اور غور کریں کہ ہم نسبتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو نماز کے فرض ہونے کا قرآن میں اعلان ہے، لیکن آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ادا کس کی ہے؟ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ادا کس کی ہے؟ رکوع آپ کرتے ہیں، ادا کس کی ہے؟ سجدہ کرتے ہیں، ادا کس کی؟ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ نماز یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ یعنی آپ نماز جب پڑھتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھا۔
صحابہ نے امام الانبیاء کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تابعین نے ان کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. اسی طرح یہ نماز پڑھنے کا سلسلہ روایتوں کے ذریعے، اداؤں کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں. اور اس کی فضیلت تو اتنی زیادہ، اس کی برکتوں کے بارے میں کون اندازہ لگا سکتا ہے. نماز چھوڑنے کے بعد آدمی تعویذ کے ذریعے مالدار ہونا چاہتا ہے. نماز چھوڑنے کے بعد کسی باوا کے پاس جا کر دونوں جہاں کی بلائیاں حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، ورنہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ اگر 15 دن کام پہ نہ جائیں اور 15 دن جائیں، سیٹ تنخواہ دیتا ہے؟ بولیے، تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا. آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے، یہ جو پانی کا گھونٹ بھی ملتا ہے وہ حضور کا احسان ہے، حضور کے صدقے میں ملتا ہے. کہ ہم نے 2.5 گھنٹے بھی رب کی رضا کے لیے نہ نکال پائے، اور پھر آپ کو 8 گھنٹے کے کام کے اندر، 10 گھنٹے کی محنت کے اندر 25,000 کی تنخواہ نظر آتی ہے، 50,000 کی تنخواہ نظر آتی ہے، 12 سال کی محنت پر لون پر ایک مکان نظر آتا ہے. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ 2.5 گھنٹہ ایک مسلمان رب کی رضا کے لیے، نماز پنجگانہ کی حفاظت کے لیے خاص کر لے، تو اس میں کون سا محل ہے وہ جانتے ہیں؟ قرآن کا اعلان ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون. اللہ فرماتا یہی لوگ وارث ہیں. کیا فرمایا؟ یہی لوگ وارث ہیں. دنیا کی وراثت تو یہ ہے کہ بھائی اگر مضبوط ہے تو بہن سے دستخط کروا لیا کہ تیرے جہیز میں ہی تیری وراثت مل گئی. بھائی اگر طاقتور ہے تو چھوٹے کا حصہ دبا دیا. لیکن یہ وراثت کون سی ہے کہ اگر زندگی میں سے روزانہ 2.5 گھنٹے نماز کے لیے خاص کر لیے جائے اور یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو قرآن کا اعلان یہ ہے اولئک هم الوارثون. نماز کی حفاظت کرنے والے ہی اس کے وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یعنی اللہ تبارک و تعالی نماز کی حفاظت کرنے والے کو وراثت میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. دنیا کی وراثت تو یہ ہے کہ کبھی داخل بھی ہو گئے تو گھنڈے کے ذریعے مکان کو خالی بھی کروا لیا جاتا ہے. دنیا کا مال تو وہ ہے کہ بھاڑوات کے نام کے اوپر اگر مکان چڑھ گیا تو وہ قبضے میں نہیں آتا ہے. لیکن نماز کی حفاظت کر لوگے تو رب کا وعدہ ہے وہ جنت الفردوس دی جائے گی، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو ہم کو یہ چاہیے ہم نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں. کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں. اور آخر میں چلتے چلتے بات یہ کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو ایک دیوبندی کا جو عقیدہ ہے اس کا رد کر دو، اپنی بات کو ختم کر دو کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہے. معاذ اللہ. صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا. حالانکہ اگر سوچے نا تو یہ ایسے پاگل ہے کہ سعودی سے جو مصلی آتا ہے، عرب شریف سے جو مصلی آتا ہے نا، تو ان کے مصلی پر عرب کا نشان جو ہے موجودہ وقت میں انہوں نے جو نشان بنایا ہے تلوار. تو ہم جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ایسے تلوار بنی ہوئی ہے. اب جب عرب کا نشان آپ دیکھیں گے تو اس کا خیال تو آئے گا نا، نماز پڑھنے کے لیے خاص بنایا. آپ جب اس کو دیکھیں گے، کیونکہ حقیقت یہی آدمی جسے دیکھتا ہے اس کا خیال آتا ہے. اب ان لوگوں نے یہ مصلی بنایا، تلوار کا نشان ہے، سجدے کی جگہ پر ہے، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تلوار پہ نظر ہے، سورہ ملا رہے ہیں تلوار پہ نظر ہے، سجدے میں جا رہے ہیں تلوار پہ نظر ہے. اب آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے نشان کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی. ان لوگوں کے نشان کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی.
اور نبی کا خیال آئے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی؟ ارے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، اور جب ادائے مصطفیٰ ہی سے نماز ادا ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ تصور مصطفیٰ کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو وہ حضور ہی کے صدقے میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو ہم نماز پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور چندے کا اعلان جماعت رضائے مصطفیٰ شاک صورت کے لیے، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں ادارے کا کام، مکاتب کا کام آپ لوگوں کے درمیان ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اور جو صاحب نصاب نہیں یعنی زکوٰۃ نکالنا جن کے اوپر واجب نہیں ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اس میں تعاون کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ دونوں جہاں کی بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات پڑھا تھا، اس کو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدقہ اور راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے ایک مقام پر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، ایک مرتبہ بھیڑیے نے اس بچے کو اٹھا لیا، اب اس کی نظروں کے سامنے سے اٹھا کر بھیڑیا جانے لگا تو بھاگا، تو اس کے قدم کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے وہ عورت اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے جاتی ہے۔ اب وہ جب نکلی اس کے ہاتھ کے اندر سوکھی روٹی تھی۔ کیا تھی؟ سوکھی روٹی۔ اب سوکھی روٹی اس کے ہاتھ کے اندر جو تھی نا، تو اس نے جاتے جاتے ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو دے دی۔ اس کو وہ روٹی جب دے دی نا تو بس وہ جا رہی ہے، اچانک وہ بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو اس کے پاس چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے فلاں، لقمے نے لقمے کی حفاظت کر لی۔ لقمے نے لقمے کی حفاظت کر لی، یعنی وہ سوکھی روٹی کا لقمہ غریب کے پیٹ کے اندر گیا، مسلمان کے پیٹ کے اندر گیا، تو یہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر گیا تو تیرا بچہ جو لقمہ بننے والا تھا اللہ نے اس کی حفاظت کر لی۔ یہ فقیہ ابواللیث سمرقندی جن کو فخر الاحناف کہا جاتا ہے، یعنی ہم حنفیوں کے لیے ایسی ذات ہے کہ ہم ان پر فخر کر سکتے ہیں۔ یہ فقیہ ابواللیث سمرقندی وہ ہے کہ جن کی کتابوں کے حوالے سرکار غریب نواز کی واعظ و نصیحت میں بھی ملتے ہیں، یعنی اتنی بڑی ذات ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور پھر یہ کہ ادارے کے اندر جو آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے کام کا طریقہ بھی آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ جماعت کے ہر خیر خواہ کے لیے اللہ کرے قبر کی روشنی میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کہ ہمارے یہاں کے کام کا طریقہ ایک بات بتا دوں، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کرے ہر بچہ اس سے بہتر بنے، ہر بچہ اس سے بہتر بنے کہ آپ جو تعاون کرتے ہیں ادارے کو، اس کا فائدہ کیا؟ ادارے کو تعاون کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ ابھی ہمارے 2 بچے ادارے کے ایم پی میں تراویح کے لیے گئے۔ اب اس گاؤں میں ایسا ہے کہ دیوبندی یعنی جہالت بہت زیادہ ہے، دیوبندی درس دیتا تھا، ان کے کتاب جو فضائل اعمال کہتے ہیں اس کا درس دیتا تھا۔ یہ بچے گئے، اس سے بحث وغیرہ شروع ہوئی، پھر وہ لاجواب ہوتا ہے، کہتا ہے ہم کو اصل کتاب کے حوالے دو۔ پھر حافظ مزمل یہاں سے اصل کتابیں لے کر گئے، پھر 3 دن کی مہلت دی، مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، شاید کچھ ضرورت پڑ جائے۔ گئے،
الحمدللہ آج کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ دیوبندی کا مسجد میں آنا مکمل بند ہو چکا ہے اور پورا گاؤں سنیت پر قائم ہو گیا ہے. پورا گاؤں سنیت پر قائم ہو گیا ہے اور وہ دیوبندی کا مسجد میں آنا بند ہو چکا ہے. تو یہ کس کے ذریعے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ذریعے ہیں جو اپنے رزق حلال میں سے جماعت رضائے مصطفیٰ کو مال عطا کرتے ہیں. تو آپ صرف اتنا سوچیں، جتنا ہو سکے زیادہ آپ تعاون کریں کہ آپ کا مال، آپ کے مال کے ذریعے جو بچہ عالم بن کر نکلے گا، ایمان عقیدے کی حفاظت کرے گا، تو قسم خدا کی اگر ایک کے ایمان کو بچا لیا اور اس میں تمہارا ایک دانہ بھی اگر شامل رہا تو انشاءاللہ وہ نجات کا ذریعہ ہے، انشاءاللہ وہ بخشش کا ذریعہ ہے. تو صرف صاحب نصاب نہیں بلکہ میری گزارش یہ ہے کہ ہر ایک زیادہ سے زیادہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو تعاون کریں. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ ان سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، حلال عطا فرمائے. لیکن یہ کہ اگر کچھ بھی حیثیت نہیں تو کم سے کم اتنا کریں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی خیر خواہی کریں، مخالفت نہ کریں. جماعت رضائے مصطفیٰ کی خیر خواہی کریں، اگر بھلائی چاہیں گے تب بھی انشاءاللہ امام اہل سنت کا فیضان ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے جماعت کی خیر خواہی کریں، تعاون کریں. اور خاص کر کے جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کے لیے ایک بہتر صورت یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو غلہ ہے، تو غلے کے ذریعے آپ ہر مہینہ 2 مہینے میں اچھی خاصی امداد کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جیب میں 10 روپیہ ہے تو 10 روپیہ، 20 روپیہ ہے تو 20 روپیہ آپ اس کے اندر ڈال دیں، غلہ بھر جائیں تو ذمہ دار کو فون کریں. ہاں، اس کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہ ڈالیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ معاون مددگار بنیں گے. اور یہ غلہ ہر سنی کے گھر کے اندر، سنی صحیح العقیدہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ گلوں کا معاملہ اگر اچھے سے ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل جماعت کے کام میں آسانیاں بھی پیدا ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی جماعت سے ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. السلام علیکم.